ایران کا مستقبل، اگر ہم ایران کے مستقبل کے بارے میں بات کریں تو ایران کا مستقبل کے بارے میں اہم تجزیہ کیا کہتا ہے کہ ایران میں گزشتہ 2 ہفتوں سے جاری احتجاجات کو تجزیہ کار حالیہ برسوں میں مذہبی قیادت کے لیے سب سے بڑا چیلنج قرار دے رہے ہیں۔ ان احتجاج کی وسعت اور نوعیت غیر معمولی ہے، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ فی الحال اسلامی جمہوریہ ایران فوری خاتمے کی پیش گوئی کرنا قابل از وقت ہوگا، کیونکہ وہاں پر جو اسلامی جمہوریہ ہے، جو بیرونی طاقتیں جو وہاں پر اس اسلامی جمہوریہ کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہیں، اسے ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اس کے فوری خاتمے کی پیش گوئی کرنا جو ہے وہ قابل از وقت ہوگا۔ ابتدا میں یہ مظاہرے مہنگائی اور معاشی بدحالی کے خلاف تھے، لیکن جلدی ہی یہ مطالبات ایک مکمل سیاسی تبدیلی میں بدل گئے۔ کیونکہ امریکہ وہاں پر رجیم چینج چاہتا ہے اور اس نے اپنے لوگوں کو کھڑا کر دیا ہے۔ جہاں مظاہرین 1979 کے انقلاب کے بعد سے قائم مذہبی نظام کے خاتمے کی بات کرنے لگے، جواب میں ایرانی حکام نے سخت کریک ڈاؤن کیا، جس میں انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق سینکڑوں افراد جان سے گئے۔ ان کے باوجود اس ساری جو پروسیس ہوا، یہ سیکیورٹی کریک ڈاؤن ہوا، اس کے باوجود 86 سالہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی گرفت اب تک برقرار ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود یعنی ایران ابھی مضبوطی سے کھڑا ہے۔ پیرس کے سائنس پو میں پروفیسر نیکول گروجیسکی کے مطابق یہ احتجاج کئی برسوں سے اسلامی جمہوریہ کے لیے سب سے سنگین چیلنج ہیں، خاص طور پر اس کے لیے اب مطالبات کھلے عام سیاسی ہو چکے ہیں۔ تاہم وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ایران کا جابرانہ نظام اتنا مضبوط ہے اور گہرا ہے کہ اس کی قیادت کو فوری طور پر ہٹانا آسان نہیں ہوگا۔ یہ ایک سب سے بڑا سوال ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ایران کو ہٹانا یا ایران کی جو حکمت عملی ہے اس کو دبانا یا پھر وہاں کے نظام کو ختم کرنا بہت آسان ہے، امریکہ اور اسرائیل کے لیے بہت آسان ہے، لیکن ایران اب ایک بہت بڑی طاقت بن چکا ہے۔ اس کے پاس میں عسکری، فوجی اور انٹیلیجنس اب بہت پاورفل ہو چکی ہے۔ حکام نے اس دباؤ کے جواب میں اپنے حق میں ریلیاں بھی نکالی، جن میں ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ یونیورسٹی آف اوٹاوا کے پروفیسر تھامس جونو کے مطابق اگرچہ حکومت کا خاتمہ قریب نہیں لگتا، لیکن وہ اس نتیجے پر پہلے کے مقابلے میں کم پر اعتماد ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق حکومت کا مستقبل انحصار پر چند اہم عوامل پر ہے۔ ان کا پہلا احتجاج، دوسرا احتجاج کا تسلسل برقرار اور حجم۔ اگرچہ مظاہرے پھیل رہے ہیں، ہر جگہ پر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے، تو ہر ڈسٹرکٹ میں مان کے چلو احتجاج بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ اس پیمانے پر نہیں ہے جس پیمانے پر لوگوں کو بتایا جا رہا ہے یا دکھایا جا رہا ہے۔ اگرچہ یہ مظاہرے جو ہیں وہ پھیل رہے ہیں، مگر وہ ابھی اس حد تک نہیں پہنچے جسے واپسی کا نہ ہونا کہا جا سکے، یہ کہنا ہے پروفیسر کا۔ اور انہوں نے حجم کی بات کی کہ حجم اتنا نہیں ہے، چھوٹے موٹے واقعات ہو رہے ہیں، یہ کوئی اتنا فیصلہ کن احتجاج نہیں ہے کہ حکومت کو پس پشت ہونا پڑ جائے۔ انٹرنیٹ کی جو بندشیں ہیں ان کے باعث جو احتجاج ہوئے ان کی اصل شکل یا اصل شدت کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ اگر احتجاج ہو بھی رہے ہیں وہاں انٹرنیٹ کی بندش ہے تو وہ دکھے گا نہیں۔ دوسرا بڑا جو عناصر ہے قیادت اور سیکیورٹی اداروں میں دراڑیں جو فی الحال نظر نہیں آ رہی۔ پارلیمان، صدر اور پاسدار انقلاب سب خامنائی کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ان کا کہنا ہے کہ سبھی جتنی بھی چاہے سیکیورٹی ادارے ہیں، چاہے وہ پارلیمان ہے، عوام ہے، یہ سب جو پاسدار انقلاب ہیں ان کے ساتھ سب کھڑے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر بھی صورتحال حساس ہے۔ امریکی صدر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف سخت بیانات اور اقتصادی پابندیوں کا اعلان کیا ہے، جبکہ اسرائیل کے ساتھ حالیہ کشیدگی نے ایرانی نظام کی کمزوریوں کو بے نقاب کیا۔ ماہرین کے مطابق اگر امریکہ براہ راست فوجی مداخلت کرتا ہے تو جو بحران ہے اس کی نوعیت جو ہے یکسر بدل سکتی ہے۔
اپوزیشن کے محاذ پر جلاوطن شاہ کے بیٹے رضا پہلوی احتجاج کی حمایت کر رہے ہیں کیونکہ انہیں ایران واپس آنا ہے، وہ جلاوطن ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اقتدار پر قبضہ ہو کیونکہ امریکہ ان کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کو یہ بوسٹ کر رہا ہے کہ وہ ایران کے اندر ان کی مدد کریں۔ مگر ایران کے اندر نظام منظم سیاسی قیادت کی کمی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ بیرونی ملک ایرانی اپوزیشن بھی شدید اختلافات کا شکار ہے جس سے کوئی متبادل سامنے آ نہیں رہا ہے۔ خیر، آخر میں جو خامنائی کی صحت کی بات کرتے ہیں اور جو جانشین کا سوال بھی یہاں پر اہم ہے۔ 1979 سے اقتدار میں رہنے والے خامنائی کے بعد قیادت کس کے ہاتھ میں جائے گی، یہ بڑا سوال ہے۔ یہ اب بھی غیر یقینی ہے۔ بعض ماہرین کے مطابق اگر یہ خلا پیدا ہوا تو پاسداران انقلاب کا جو کردار مزید جو ہے مضبوط ہو سکتا ہے۔ مجموعی طور پر ایران اس وقت اپنی تاریخ کی ایک نازک موڑ پر کھڑا ہوا ہے۔ احتجاج نے نظام کو جو ہے ہلا کر رکھ دیا ہے مگر اس کے انجام کا فیصلہ ابھی باقی ہے۔ اسلامی جمہوریہ کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہیں، اسے ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور اس کے فوری خاتمے کی پیش گوئی کرنا جو ہے وہ قابل از وقت ہوگا۔ ابتدا میں یہ مظاہرے مہنگائی اور معاشی بدحالی کے خلاف تھے لیکن جلدی ہی یہ مطالبات ایک مکمل سیاسی تبدیلی میں بدل گئے۔ کیونکہ امریکہ وہاں پر رجیم چینج چاہتا ہے اور اس نے اپنے لوگوں کو کھڑا کر دیا ہے۔ جہاں مظاہرین 1979 کے انقلاب کے بعد سے قائم مذہبی نظام کے خاتمے کی بات کرنے لگے، جواب میں ایرانی حکام نے سخت کریک ڈاؤن کیا جس میں انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق سینکڑوں افراد جان سے گئے۔ ان کے باوجود اس ساری جو پروسیس ہوا، یہ سیکیورٹی کریک ڈاؤن ہوا، اس کے باوجود 86 سالہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی گرفت اب تک برقرار ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود یعنی ایران ابھی مضبوطی سے کھڑا ہے۔ پیرس کے سائنس پو میں پروفیسر نیکول گروجیسکی کے مطابق یہ احتجاج کئی برسوں سے اسلامی جمہوریہ کے لیے سب سے سنگین چیلنج ہے، خاص طور پر اس کے لیے اب مطالبات کھلے عام سیاسی ہو چکے ہیں۔ تاہم وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ایران کا جابرانہ نظام اتنا مضبوط ہے اور گہرا ہے کہ اس کی قیادت کو فوری طور پر ہٹانا آسان نہیں ہوگا۔ یہ ایک سب سے بڑا سوال ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ایران کو ہٹانا یا ایران کی جو حکمت عملی ہے اس کو دبانا یا پھر وہاں کے نظام کو ختم کرنا بہت آسان ہے، امریکہ اور اسرائیل کے لیے بہت آسان ہے۔